تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام محمد بلند صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات صلی اللہ وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِلْحُسَيْنِ علیہ السلام محبۃ مکنونۃ فی قلوب المؤمنین صلوات صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد محترم و معزز سامعین احباب دانش و احباب ایمان سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین علیہ السلام کی صلوات پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ کی محبت مومنوں کے دلوں میں موجود ہے اور مومن کا دل مولا حسین علیہ السلام کی محبت کا ظرف ہے اور محبت جب عمل اور کردار کے سانچے میں آتی ہے تو شیعت کہلاتی ہے۔ یہ محبت فقط نام کی ہو تو کامیابی کا زینہ نہیں ہے، لیکن جب محبت اہل بیت علیہ السلام کردار افعال اور اعمال کے ساتھ انجام دی جائے تو یہ شیعت بن جاتی ہے۔ اور شیعہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا یا علی وانت شیعتکم الفائزون، اے علی تم اور آپ کے شیعہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شیعہ اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور شیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیعہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ اپنے اعمال سے یہ ثابت نہ کرے کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ چونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں حضرت انسان کو جانا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال فی الآخرت بالاعمال، دنیا میں مال کے ساتھ گزارا ہو جائے گا لیکن آخرت میں مال نہیں چلے گا، وہاں اعمال کی ضرورت ہے۔ دنیا میں عمل نہ بھی ہو، مال ہو تو عزت کما لے گا، لیکن آخرت میں سوائے اعمال کے کسی چیز سے عزت حاصل نہیں ہوگی۔ اور مولانا نہج البلاغہ میں بھی ایک بہت پیارا فرمان موجود ہے، اور اس مولا کا ارشاد ہے کہ لم یکن، ان میں سے نہ ہو جانا جو آخرت کی امید بغیر العمل رکھتے ہیں۔ آخرت کی امید رکھتے ہیں لیکن عمل انجام نہیں دیتے۔ آخرت سے مراد جنت ہے، جنت کی امید تو رکھتے ہیں لیکن اعمال کے بغیر جنت کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا لم یکن، ان میں سے نہ ہو جانا، فرمایا ان میں سے بھی نہ ہو جانا یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، اچھے لوگوں سے محبت و پیار تو کرتے ہیں لیکن اچھے لوگوں جیسے عمل انجام نہیں دیتے، ان میں سے بھی نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا یغضب مذنبین وہو احدہم، وہ گناہ گاروں پہ غضبناک ہوتے ہیں، گناہ گاروں کو اچھا نہیں سمجھتے جبکہ ہوتے خود انہی میں سے ہیں، ان میں سے بھی نہ ہو جانا۔ تو یہ مولا ہمیں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں بار بار کہ عمل ضروری ہے۔ شیعہ بننے کے لیے اور حقیقی محب بننے کے لیے عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی عمل کی طرف جگہ جگہ ترغیب دلائی گئی، اور ایک بندہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ محمد وآلہ خدمت اقدس میں آیا، اونٹنی اور ناکا پہ چڑھا ہوا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہے اور ناکا سے اترتا بھی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی ہے اور مجھے اسلام کی حقیقت بھی سیکھنا ہے۔ ناکا سے اترتا نہیں، جلدی اتنی ہے اور اسلام کی حقیقت بھی مجھے سیکھنا ہے۔ حضرت نے اسے فرمایا 2 آیتوں کو یاد کر کے اس پہ عمل کر لے، تو نے 3 کی حقیقت کو سیکھ لیا۔ وہ 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ حضرت نے اسے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تیرا عمل ذرا برابر نیکی کا ہے تو اسے بھی دیکھے گا، اگر تیرا عمل ذرا برابر برائی کا ہے تو اسے بھی دیکھے گا۔ ذرہ ذرہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے وہ برائی کا ہو، وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا واقعاً یا رسول اللہ، میرا ہر چھوٹا عمل بھی لکھا جا رہا ہے؟
فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں نے دین کی حقیقت کو سیکھ لیا۔ دین یہی کچھ ہے کہ اپنے عمل پہ نگاہ رکھو اور متوجہ رہو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ریکارڈ میں ہے، چاہے برا ہے چاہے نیک ہے۔ قیامت کے دن دیکھے گا، وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ بس مجھے 2 آیتیں کافی ہیں اور میں نے دین کی حقیقت کو سیکھ لیا۔ لوگ اس پہ متعلق باتیں کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا اس کے متعلق کچھ نہ کہو، ھذا فقیہ من امتی، وہ میری امت کا مجتہد بن کے جا رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ مجتہد بننے کے لیے 40 سال لگتے ہیں، کون 40 سال نکالے اور فقیہ بنے، جبکہ روایتیں یہ بھی ہیں کہ تم 40 حدیثیں یاد کر لو اور اس پہ عمل کر لو، روز محشر اللہ تمہیں فقیہ بنا کے اٹھائے گا۔ 40 حدیثیں، یا یہ روایت ہے کہ 2 آیتیں حضرت نے اسے سمجھائیں اور اس نے اس پر عمل کی ٹھان لی اور وہ حضرت کی زبان سے فقیہ کا لقب پا گیا، مجتہد کا لقب پا گیا۔ اصل انسان کو اپنے اندر کے انسان کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو کس نہج پہ چلا رہا ہے۔ اگر تو واقعاً مومن بننا چاہتا ہے تو ہر عمل پہ سوچے گا یہ حلال ہے یا حرام، دنیا میں فائدہ دے گا اور آخرت میں اس کا کیا ہوگا۔ جب یہ سوچ آ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا سامان ملائکہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت نے فرمایا الجنت یتحصل الجنت بالعمل لا بالعمل، ایک عین کے ساتھ عمل ہے، ایک الف کے ساتھ عمل۔ عین کے ساتھ عمل کا معنی ہے کردار، کام کرنا، الف کے ساتھ عمل کا معنی ہے امید، خواہش۔ تو حضرت فرماتے ہیں جنت کو کردار اور اعمال سے حاصل کرو، امیدوں سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ کون ہے جس کو جنت کی امید نہ ہو؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور اخروی زندگی جو ہمیشہ کی ہے اس کی سعادت حاصل کر لوں، لیکن یہ فقط سوچنے سے نہیں ملے گا، یہ فقط خواہش رکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا جنت کو عمل سے کماؤ، خواہشوں سے نہیں۔ بآواز بلند صلوات صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہ۔ ربیعہ ابن کعب صحابی رسول تھا اور وہ حضرت کی خدمت میں کافی عرصہ رہا۔ 7 یا 10 سال لگانے کے بعد حضرت سے اجازت چاہتا ہے کہ حضرت اتنا عرصہ میں نے آپ کے زیر سایہ گزارا، اب میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اسے اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تو مجھ سے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے میں آپ کو عطا کروں۔ اب رسول جیسی ذات کہ جس کے ہاتھ میں جو وہ چاہیں پروردگار کی طرف سے وہ آگے دے سکتے ہیں، کون و مکان کے مالک ہستی، لیکن ربیعہ کہتے ہیں کہ مولا نہیں، میں کچھ نہیں مانگنا چاہتا۔ حضرت نے اصرار کیا تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے کچھ عنایت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کل مانگوں گا۔
مجھے رات کو سوچنے کا ٹائم دے۔ ساری رات سوچتا رہا کیا مانگوں کیا مانگوں۔ دن ہو گیا، رسول کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت نے فرمایا ربیہ مانگ، ساری رات کیا سوچا؟ جو مانگنا چاہے میں عطا کروں گا۔ پتہ ہے کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر عنایت کرنا چاہتے ہیں تو آخرت میں اپنا جنت میں ساتھی بنا لیجیے، اپنی معیت اپنی رقابت عطا کر دیجیے گا۔ حضرت نے فرمایا ربیہ تو نے ایک بہت بڑا مجھ سے سوال کیا ہے، یہ سوال تیرے ذہن میں آیا کیسے کہ آخرت میں اپنے مقام و درجے پہ جنت میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں؟ یہ سوال تیرے ذہن میں کیسے آیا؟ کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ کیا مانگوں، مال مانگوں، اس کے نتیجے کو دیکھتا تو کل ختم ہونے والا تھا، اولاد مانگوں وہ بھی مر جائے گی، جو بھی دنیا کے حوالے سے سوچتا جب نتیجہ دیکھتا تو فانی نظر آتا، ختم ہونے والا نظر آتا۔ تو میں نے سوچا کہ اس چیز کا مانگنا ہی کیا جو کل ختم ہو جائے۔ ہم بھی ایسے نا خانہ کعبہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، اللہ بار بار ہم سب کو لے جائے، وہاں جاتے ہیں اور فقط دنیا مانگنوں کے چکر میں ہوتے ہیں۔ پلاٹ مل جائے، مکان بنا لوں، بیٹے کی نوکری لگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے دنیا مانگنا کوئی حرام نہیں ہے۔ دنیا کا اولین مصداق حلال دنیا کا مومن ہے، مومن ہی ہے جو دنیا کا واقعاً مستحق ہے کہ وہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارے اور خوشحال رہے۔ لیکن فقط دنیا تک مومن کی سوچ محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس سوچ کو اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اگر وہ کربلا جائے تو جیسے مولا حسین نے اللہ سے جو مانگا تھا وہی مانگے۔ مولا حسین نے اللہ سے اللہ مانگا تھا، بس تو مجھے مل جا، تو راضی ہو جا، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، رزم بے قضا ہے۔ اور اللہ نے بھی جو خطاب کیا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت آپ کی انتظار میں ہے۔ تو حضرت نے سب کچھ قربان کیا تو اللہ کے لیے۔ ہم بھی مولا حسین کے پاس جا کے معرفت توحید مانگے، معرفت امامت مانگے، آخرت مانگے، یہ بہت زیادہ عظمت ہے بنسبت دنیا کے۔ دنیا نہ بھی مانگے تو مولا نے تو فرما دیا رزق تو آپ کے پیچھے بھاگتا ہے، جو رزق پیچھے بھاگتا ہے وہ جینے کے لیے کافی ہوتا ہے، باقی جس کے پیچھے میں بھاگتا ہوں وہ خوشحالی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ سوال تیرے ذہن میں کیسے آیا کہ میں آخرت میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں؟ تو کہتا ہے کہ میں ابدی چیز مانگنا چاہتا تھا، فانی چیز میرے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا۔ تو حضرت نے فرمایا سأسألک ذالک، میں تیری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ سے سوال کرتا ہوں، لیکن انی لکثرت السجود، لیکن زیادہ سجدے کر کے اس دعا کی قبولیت میں میری مدد ضرور کرنا۔ اگر تو آخرت میں میرے ساتھ رہتا ہے تو تجھے عمل پیش کرنا پڑے گا، کردار پیش کرنا پڑے گا، سجدے زیادہ کرنا پڑے گے۔ اب بندہ آخرت میں بلند درجہ بھی چاہے اور صبح کی نماز ہی قضا کر دے، اور
واجبات کی ادائیگی بھی مسلم طریقے سے انجام نہ دے تو یہ خام خیالی ہے کہ میں یہاں سستیوں کا شکار رہا اور واجبات کی ادائیگی میں بالکل محتاط زندگی نہ گزاری اور محرمات میں کبھی پڑ جاتا، حرام ہی کر گزرتا، تو آخرت میں پھر وہ درجہ جو درجہ ایک مومن کا ہے ملے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی عمل کے حوالے سے حضرت کا یہ جملہ ہے کہ فرمایا لعنت المرجئۃ بأعمال 70 نبیہ، اگر کوئی آخرت میں 70 نبیوں کے عمل لے کے آئے اور وہ بغیر محبت اہل بیت کے ہوں تو ان کو رد کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات، یعنی عمل ہی فقط کافی نہیں ہے، عمل ان کی ولا کے ساتھ ہو۔ اور ایک گروہ مرجئہ اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس بات کہو اور یہی کافی ہے، قول کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو گروہ ہے مرجئہ، اس گروہ پہ 70 نبیوں نے لعنت فرمائی ہے۔ مرجئہ گروہ پہ 70 نبیوں نے قیل مل مرجئہ، یا رسول اللہ وہ مرجئہ ہیں کون جن پر 70 نبیوں نے لعنت کی ہے؟ تو اس وقت حضرت نے ارشاد فرمایا المرجئہ الذین یقولون الایمان قول بغیر عمل، مرجئہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان فقط بولنے کا نام ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس مان لو کافی ہے۔ جیسے جن کو مان رہے ہو وہ کرتے ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے، ان کی سیرت کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں مان لو۔ اور یہ ہمارے اندر بھی بسا اوقات کچھ لوگ نظر آ جاتے ہیں جو فقط کہتے ہیں بس جس نے مولا علی علیہ السلام کو، پنجتن پاک کو، 14 کو مان لیا وہ کامیاب ہوا۔ ٹھیک ہے یہ بات، لیکن ماننا تبھی صادق آتا ہے جب ان کی سیرت اور ان کا کردار اپنے اندر دکھائے۔ جو کردار اہل بیت اپنے کردار کے ساتھ ملانا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی بات ہمیں سمجھائی اور ارشاد فرمایا کہ ایمان و کلاما بغیر عمل، اگر ایمان فقط بولنے کا نام ہوتا کہ بس بولو اللہ ایک ہے، رسول اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور 12 امام ہیں، قیامت پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، یہ جو عقائد کی باتیں ہیں، مولا فرماتے ہیں فقط ان کو بول کے ایمان ثابت کرنا کافی ہوتا تو لم ینزل صومن و صلاتن و حجن و زکاۃ، تو پھر قرآن میں اللہ نہ نماز نازل فرماتا، نہ روزے کا حکم دیتا، نہ زکوٰۃ کا، نہ خمس کا۔ تو یہ قرآن میں جو 500 آیتیں پوری اعمال اور احکام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اگر کوئی یہ نظریہ رکھ لے کہ بس بولنے کا نام ہی ایمان ہے تو پھر ان 500 آیتوں کا کیا کریں گے کہ جو احکام کے بارے میں، جس کو فقہ کہتے ہیں، جس فقہ کو سمجھنے والا مجتہد بنتا ہے۔ لہذا فقہ یعنی میرے حلال حرام زندگی میں جو احکام ہیں، اعمال ہیں، ان کو کیسے انجام دوں، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ابتدا سے یہ نظریہ رکھ لے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پوری فقہ کا باب جس کے اندر 20 باب ہے،
جس کے اوپر 500 آیتوں کا عمل دخل ہے، وہ سارا رہگاں جاتا ہے۔ تو لہٰذا اتنا بوگس اور اتنا ابس نظریہ اور عقیدہ اگر کوئی ذہن میں پالتا ہے کہ بس بولنا ہی کافی ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے ایمان کے ساتھ انسان آخرت میں کامیابی نہیں پا سکے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک محدود اور ایک لامحدود، ایک دنیا میں کام آنے والا اور ایک آخرت میں کام آنے والا۔ جو رزق دنیا میں ہے وہ محدود ہے، اور اس رزق کی تقسیم اللہ نے اس انداز میں کی ہے کہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے نمائندوں کو کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا کا رزق وہ دیتا ہے، بلکہ زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی نسبت کافر دنیاوی رزق میں آگے ہیں یا پیچھے؟ ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو کافروں کے ملک آپ سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ان کے پاس زیادہ سہولیات ہیں، ان کے پاس زیادہ وسائل زندگی دنیاوی ہیں، تو وہ رزق بھی تو اللہ انہیں دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ وہ دنیا میں اتنی وسعت دکھاتا ہے کہ اسے کوئی مانتا ہے تبھی بھی دے دیتا ہے، نہیں مانتا تب بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جو آخرت کا رزق ہے، اس آخرت کے رزق کو ہم جنت کا نام دیں، کیونکہ آخرت میں دو ہی راستے ہیں مرنے کے بعد، یہ جنت یا جہنم، اور جو جنت ہے وہ اعلیٰ ترین رزق ہے، جہنم اس کے لیے سزا ہے۔ تو لہٰذا آخرت کا رزق پانے کے لیے پروردگار نے ایک شرط رکھی، وہ شرط یہ ہے کہ اگر تم میرے نمائندوں 14 معصومین کی محبت لے کے آئے تو تمہیں آخرت کا رزق ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا رسول اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخرت کا رزق جنت ہے، اور جنت نہیں ملے گی مگر تب ملے گی کہ جب تک آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے عقیدے میں ولائے اہل بیت کا بیج موجود نہ ہو۔ بغیر ولائے اہل بیت کے جنت نہیں ملے گی، کسی کیفیت میں بھی نہیں ملے گی۔ اور یہ روایتیں آپ کے بھی پیش نظر آئیں، علماء نے بھی آپ کو کئی دفعہ سنائیں۔ یہ حضرت جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا کہ لو انا لعبد جا یوم القیامت باعمال 70 نبیا، اگر کوئی قیامت کے دن اتنے عمل لائے، پہلے ہم عمل کی بات کر رہے تھے نا، اب کوئی عمل اتنے لائے کہ 70 نبیوں جتنا عمل ہو اس کا، 70 نبیوں جتنے اعمال کے ڈھیر لائے۔ مولا سامنے بیٹھے تھے، فرمایا علم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر اس کے دل میں آپ کی ولا نہ ہو، جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو ہی نہیں سونگھ پائے گا۔ اللہم صلی علی محمد آلہ۔ تو لہٰذا صرف قول کے بعد عمل ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ عمل محبت اہل بیت کے سائے کے ساتھ انجام دیا جائے، تبھی تو آخرت کا رزق ملے گا۔ اب دنیا کا رزق تقسیم کرنے کے حوالے سے جب ہمارا کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام دیتے ہیں،
غلط ہے۔ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، ان کے صدقے میں عطا فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے ہوا ہے، چاہے پانی ہے، چاہے زندگی ہے، چاہے کھانا ہے، چاہے مکان ہے، جو بھی آپ دنیا کی عطا لیں اس سب پروردگار نے ان کے صدقے میں، حتیٰ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب پوری کائنات جن کے صدقے عطا ہوئی، وہ اس میں ہم جی رہے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو نہیں جی سکتے، رات نہ ہو تو نہیں جی سکتے۔ جو پورا نظام اللہ نے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے سجایا وہ ان کے صدقے میں، اس کو آپ رزق سمجھیں اور ہے رزق تو وہ ان کے صدقے میں ہے۔ اب اگر کوئی یہ نظریہ رکھ لے کہ مولا علی ہی روٹیاں دیتے ہیں تو یہ توہین ہے، یہ مولا علی کی توہین ہے۔ یہاں تک بھی لوگ نظریے رکھ لیتے ہیں، کہنے والے تو سٹیج پہ یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ مولا فرشتوں میں روٹیاں بانٹتے ہیں، لیکن اس کو یہ بھی نہ سوچنا نصیب ہوا کہ بھائی فرشتے روٹیاں کھاتے ہی نہیں ہیں۔ شادی، کپڑے، مکان، روٹیاں، یہ چیزیں انسان کو ضرورت ہے۔ فرشتے معصوم ہیں ان چیزوں سے، وہ نوری مخلوق ہیں، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ان مادیات کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بھئی ایک نظریہ جو ہے اپنی مرضیاں جو دین اسلام میں داخل کرنی ہے اور ہر بات مولا کی طرف منسوب کر کے کہہ دینی ہے تو کہہ دیا۔ آگے بھی ایک نعرہ لگ گیا، مولا چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں روٹیاں بانٹ رہے تھے، نعرہ بھی لگا دیا۔ جب نعرہ لگا دیا تو قرارداد منظور ہو گئی، قرارداد منظور ہو گئی تو نظریہ بن گیا۔ تو لہذا اس طرح کی چیزیں ہمیں آج کل کے ماحول میں بالخصوص اس پڑھے لکھے معاشرے میں سوچنا ہے کہ یہ نظریات کیسے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کون ڈال رہا ہے۔ آخرت کا رزق، دنیا کا رزق اللہ دیتا ہے اور آخرت کا رزق بھی اللہ دیتا ہے، لیکن آخرت کا رزق جو جنت و جہنم ہے اس کو مولا علی کے ہاتھ سے تقسیم کرائے گا۔ صلوات پڑھ لیجیے باوجود صلی اللہ۔ جو آخرت کا رزق جنت و جہنم ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ سے تقسیم کرائے گا، یہ بات مسلم ہے۔ اور جیسے یہ حدیث آپ نے سنی کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ صلوات پڑھ لیجیے باوجود جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے آپ سب کا ایمان اور نظریہ ہے یا نہیں کہ مولا علی علیہ السلام جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ جس کا یہ نظریہ ہے وہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنت ملے گی تو مولا علی کے ہاتھ سے، جہنم میں جانا پڑے تو مولا علی ہی فرمائیں گے کہ جہنم جا۔ تو یہ حدیث آپ نے تو کئی دفعہ سنی، اسرار سے سنی، تکرار سے سنی، بچپن سے سنی کہ مولا کے بارے میں رسول اعظم نے فرمایا کہ علی ہیں جو جنت جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ لیکن جب غیر آتا ہے تو وہ تھوڑا سوچتا ہے۔ تو مامون الرشید نے مولا امام علی رضا علیہ السلام سے یہ پوچھ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت اللہ کی ہے تقسیم علی کریں گے، جہنم اللہ کی ہے بھیجیں گے علی۔ یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہتا ہے آپ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو غیر آتا ہے وہ سوچتا ہے۔ مثلا آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، دوسرے خدا کا ذہن میں کوئی کبھی خیال آیا؟ لیکن جب ملحد آئے گا، جب ہندو آئے گا، جب بت پرست آئے گا، جب مجوسی آئے گا، جب ستاروں کو پوجنے والا آئے گا تو وہ تو اللہ کی توحید پہ سوال اٹھائے گا۔ آپ چونکہ مسلمان ہیں، موحد ہیں،
اللہ کو ایک ماننے والے آپ نے تو کبھی سوچا نہیں، لیکن جب غیر آتا ہے تو وہ سوال اٹھاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کبھی رسول کی رسالت و نبوت کے بارے میں سوچا کہ یہ ہیں یا نہیں؟ نعوذ باللہ، تو تسلیم کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور کبھی سوچا نہیں ہے۔ لیکن جب عیسائی آئے گا، جب یہودی آئے گا، غیر مسلم جب آئے گا اس طرح کا کہ جو رسول کی رسالت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ سوال اٹھائے گا۔ تو اسی طرح اس نے بھی حضرت سے سوال اٹھایا کہ جنت تو اللہ کی ہے، جہنم اللہ کی ہے، اور تقسیم مولا علی کریں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہے، مجھے سمجھائیں۔ مولا نے اس پہ سوال کیا۔ مولا نے فرمایا یہ بتا جنت میں کون جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے؟ جس کو پتہ ہے جنت میں کون جائے گا اونچی صلوات پڑھے، صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ کون جائے گا؟ مومن۔ ماشاءاللہ، جنت میں مومن۔ مومن نام کا یا پکا مومن؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو متقیوں کے لیے سجایا گیا ہے، متقیوں کے انتظار میں ہے جنت۔ تو پتہ چلا کہ وہ مومن جنت میں جائے گا جو متقی ہوگا۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ خطبہ حمام پڑھیے گا، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور خطبہ حمام میں 110 صفات متقیوں کی ہیں، وہ پڑھیں، اگر ابھی تک نہیں پڑھا تو پڑھیں، اور اپنے آپ کو جانچیں پڑتال کریں اپنے کہ ان 110 صفتوں میں میرے اندر کتنی صفتیں ہیں اور کتنی رہتی ہیں جو میں نے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور متقی بننا ہوتا ہے، کسی نے بنانا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جنت میں مومن جائیں گے، متقی جائیں گے۔ اس نے بھی یہی جواب دیا۔ حضرت نے پوچھا کون جائیں گے؟ کہنے لگا مومن۔ حضرت نے فرمایا جہنم میں کون جائیں گے؟ کہنے لگا منافق اور کافر۔ حضرت نے فرمایا میرے نانے کا آپ نے یہ فرمان سنا ہے کہ میرے نانے نے فرمایا تھا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ کیا یہ حدیث پڑھی ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے یہ حدیث سنی اور پڑھی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر فیصلہ تو ہو گیا، جو محبت علی رکھے گا وہ ایمان رکھے گا، جو ایمان رکھتا ہے وہ مومن بن کے جنت کے راستے پہ چلا جائے گا، اور جو علی مولا سے بغض رکھے گا یا وہ کافر بنے گا یا منافق بنے گا۔ دنیا میں منافق رہے گا، مرنے کے بعد کافر ہو جائے گا، چونکہ موت کے بعد دو ہی راستے ہیں، یا ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ۔ چونکہ جو منافقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اندر کچھ اور ہو باہر کچھ، یہ منافق ہونا ہے، منافقت ہے۔ لہذا اگر کوئی دنیا میں کہے کہ میں مولا علی کو مانتا ہوں لیکن اندر اندر نہ مانے، اور یہ کہاں تک چلے گا؟ موت تک۔ منافقت موت تک چلتی ہے، جیسے موت کا فرشتہ آئے گا اس کو منافق مار کے کافر کے کھاتے میں ڈال کے اس کے آخرت کے سفر کو سٹارٹ کرائے گا، یہ کنفرم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، حبوں کا ایمان، جو علی مولا سے محبت رکھتا ہے وہ مومن بن کے جنت کے راستے پہ جائے گا، اور جو مولا علی سے نفرت اور بغض رکھتا ہے وہ منافق اور کافر بن کے جہنم میں چلا جائے گا۔ مولا کو وہاں ٹکٹیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی محبت علی بولے گی، خود ہی بغض علی بولے گا، اس سے وہ جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کسی نے کہا مولا بڑا جواب دیا، وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ جواب مامون الرشید کے لیے تھا، ایک اور جواب بھی ہے، اور وہ اور جواب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب محشر میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اولین و آخرین،
ایک طرف معاشر ہے، آگے پل صراط ہے، آگے جنت ہے۔ پل صراط یعنی وہی جہنم ہے، جو پل صراط ہے وہی جہنم ہے، اور جہنم کے آگے پھر جنت ہے۔ لہذا ہر معاشر والے کو جنت جانے کے لیے اس پل کو کراس کرنا ہے۔ تو حضرت معاشر والی سائڈ پہ جہنم کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی کوئی بندہ پل صراط پہ قدم رکھے گا، حضرت جہنم کی آگ کو خطاب کریں گے اور یہ جملہ فرمائیں گے، یا نار جہنم ھذا لی فتحی وھذا لک فخذی، اے جہنم کی آگ یہ میرا ہے، اسے جانے دے، یہ تیرا ہے، اسے پکڑ لے۔ یہ ہے قسیم النار والجنہ۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حضرت ابو بکر کا یہ مشہور جملہ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط کراس نہیں کر سکتا جب تک مولا علی علیہ السلام کا لکھا ہوا موجود نہ ہو۔ جب تک مولا ویزا نہیں لگا دیں گے اس وقت تک کوئی پل صراط کراس نہیں کر پائے گا۔ تو مولا نے قسیم النار والجنہ ہونے کے لیے جہنم کو کیا فرمایا؟ ھذا لی و ھذا لک، دو جملے فرمائے، لی و لک، یہ میرا ہے جنت، یہ تیرا ہے جہنم۔ آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ موت کا تو پتہ نہیں ہے کب آ سکتی ہے، لیکن ہم ابھی یہ سوچیں کہ اس وقت مجھے موت آ جائے تو کیا مولا مجھے یہ فرمائیں گے جہنم کو کہ یہ میرا ہے؟ یعنی میں اپنے آپ میں یہ دیکھوں کہ میں کیا اس کیفیت میں پہنچ چکا ہوں اور میرے اعمال اس نہج پہ جا چکے ہیں کہ مولا مجھے فرما دیں کہ یہ میرا ہے۔ جہنم کی آگ، اسے کچھ نہ کہنا، اسے جانے دینا، اس کا ایریا، اس کے رہنے کی جگہ آگے ہے۔ تو یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اپنے سے خود پوچھنا ہے، ھذا لی، مولا میرے بارے میں فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے؟ یہ دوسرے بندے کی بات ہی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے سے پوچھ سکتا ہے کیا میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ مولا جو عادل ہیں، مولا جو فیصلہ، اللہ ایسے نہیں دے رہا فیصلہ جنت جہنم کا مولا علی علیہ السلام کو کہ جس کو مرضی آئے مرضی کریں گے مولا، لیکن بغیر کسی ایسے انداز سے کہ وہ اس لائق ہی نہ ہو، بغیر عدالت کے اس کو جانے دیں۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، اس کو بھی فرما دیں کہ ھذا لی، یہ میرا ہے، اور ایک بندہ ساری زندگی شراب پیے، زنا کرے، نشے کرے، بے حیائیاں کرے، علماء کو گالیاں نکالے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے اور معاشرے میں گندا نام کما کے موت کی گھاٹی میں اتر جائے، اسے بھی مولا فرمائیں گے ھذا لی۔ تو لہٰذا ایک مطلب سوچنے کی بات ہے نا کہ کم از کم یہ دنیا جو پیپر حل کرنے کی جگہ ہے، اس میں پیپر آخرت کا حل کیسے کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تحصل الجنہ بالعمل لا بالعمل، دنیا میں ہی جنت کمائی جاتی ہے، اور مولا نے فرمایا کہ دنیا میں جنت کو عمل سے کماؤ، اور امید اور خواہش سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ بآواز بلند صلوات صلی اللہ۔ آج 5 محرم ہے،
آل محمد کا قافلہ شہادت کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ عمل اور کردار سے بھرا یہ قافلہ، راستے میں نماز قضا نہیں ہو رہی، کتنی مشکلات سے گزر کے ہم تک یہ دین پہنچا، کیا کیا اس پہ خرچ ہوا۔ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج تمہیں ان دو نمازیوں کا تذکرہ سناتا ہوں جن پہ ابھی نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان نمازیوں پہ فخر کیا ملائکہ نے کہ ایسے نمازی جو ننگی تلواروں کے سائے کے نیچے واجب بھی نہیں ہے اور قاتل سے مہلتیں مانگ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، غم گسارو، ماتم دارو۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے دو شہزادے جو ایک روایت کے مطابق 1 سال تک قید رہے، قید کے بعد جب مشکور نے انہیں آزاد کر دیا نا تو وہ کوفہ سے نکل نہ سکے، بالآخر اپنے آپ کو حارث کے گھر ہی پہنچا دیا۔ جب اس کے گھر پہنچے، وہ لعنتی انعام کے لالچ میں سارا دن اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہا، کوفے کو چھان مارا، اتنا گھوڑا بھگایا اس دنیا کے کتے نے کہ اس کے گھوڑے کا پیٹ چاک ہو گیا اور وہ گر کر مر گیا۔ یہ اپنی زبان نکالے، رات گئے گھر میں آ گرا۔ بیوی نے اسے سمجھایا، دنیا کے پیچھے آل محمد کے خون میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن کہاں سمجھنے والا تھا، اور اسی کے گھر کے مہمان بنے تھے مسلم کی جوڑی کہ جو دنیا کا اتنا بڑا کتا انعام کے لالچ میں گھوم رہا تھا۔ 2000 درہم، 2000 دینار کا لالچ لے کر، ایک سر لاؤ گے 1000، دوسرا لاؤ گے 2000، اس لالچ میں اپنی دنیا سنوارنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ لیکن جب اس کی بیوی نے اسے سمجھایا اور کھانا دیا، لیکن وہ نہ سمجھا۔ کیا وہ تقدیر تھی کہ چھوٹے نے بابے کو خواب میں دیکھا۔ کافی مدت کے بعد جب بابا خواب میں ملا تو اپنے بڑے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رونا شروع کر دیا، بابا بابا کر کے۔ جب حارث نے اپنے گھر میں بچوں کی رونے کی آواز سنی تو اپنے آپ کو اس کمرے تک پہنچا دیا جہاں یہ یتیم بابا کو رو رہے تھے، تو کیا اجر رسالت دیا، زلفوں سے پکڑ لیا، اور یہ ظالم ظلم کرتا رہا، نہ تھکا ظلم کر کر کے، تو ساری رات ایک ستون سے باندھ دیا۔ یہ دونوں بچے ستون سے ستون بن کے کھڑے رہے۔ ماں کو بلاتے ہوں گے نا، اماں آ دیکھ ذرا ہماری حالت، ہمیں یوں اجر رسالت مل رہا ہے۔ ساری رات سہمے ہوئے بچے ستون سے ستون بن کر کھڑے رہے۔ یہ ظالم سو گیا، صبح اٹھا، اس وقت کھولا جب دن طلوع کر چکا تھا، سورج طلوع کر چکا تھا، نماز بھی بچوں کی قضا ہوئی، جیسی پڑھ لی ستون کے ساتھ لگ کے پڑھ لی۔ عزادارو، یہ ظالم اللہ آپ کو لے جائے، بہت سارے مومن دیکھ آئے ہیں وہ جگہ، نہر فرات کے کنارے پہ 2 یتیموں کا مزار ہے۔ اس نہر کے کنارے، اس دریا کے کنارے لے آیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی بیوی نے اسے سمجھایا، اس کو بھی مار دیا۔ اس کے جوان بیٹے نے اسے سمجھایا، اس کو بھی مار دیا۔ غلام کو کہا کہ اسے ان کو جا کے قتل کرو۔ غلام کو جب سامنے قتل کے لیے دیکھا تو شہزادوں نے کہا، تیری شکل تو بلال سے ملتی ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہم جس کا بلال صحابی تھا ہم اسی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ وہ بھی بھاگ گیا اور دریا کراس کر گیا۔ عزادارو، یہ دنیا کا لالچی کتا فقط تنہا بچا اور بچوں کے سامنے تلوار نکال کے آیا کہ آؤ میں تمہارا سر کاٹوں اور اپنے انعام کو پاؤں۔
بچوں نے منتیں کرنی شروع کر دیں، بچوں نے قاتل کی منتیں کرنی شروع کی۔ عزادارو جو تاریخ میں منتیں لکھی ہیں وہ سن لو، اور آپ کی زحمت تمام۔ بچوں نے پہلی منت یہ کی کہ بردہ فروشی کا زمانہ ہے، غلام بکتے ہیں، ہم تیری غلامی کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے غلام بنتے ہیں، ہمیں جا کے بیچ دے، تمہیں اس انعام سے زیادہ رقم مل جائے گی، لیکن ہمارے خون میں ہاتھ نہ ڈال۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو ابن زیاد کی خوشنودی بھی حاصل کرنی ہے۔ عزادارو بچوں نے کہا پھر ہمیں زندہ لے جا، وہ جانے اور ہم جانے، لیکن اس نے کہا چونکہ اس نے سروں کا اعلان کیا ہوا ہے میں تو تمہارے سر ضرور کاٹوں گا۔ تو بچوں نے جب یہ سنا تو بچوں نے کہا پھر تو مسلمان ہے نا؟ کہنے لگا ہاں میں کلمہ رسول پڑھتا ہوں۔ فرمایا جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، رسول کی رشتہ داری ہونے پہ ہمارے پہ رحم کر لے۔ کہنے لگا تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ عزادارو بچوں نے آخری منت یہ کی کہ ظالم تو جوان ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری بچپن اور صغر سنی پہ رحم کر لے۔ لیکن اس ظالم کے دل میں کوئی رحم نہ تھا۔ اس نے کہا نہیں میں تمہارے سر ضرور کاٹوں گا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ اب یہ ہمارے قتل سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو بچوں نے کہا پھر ہمیں اتنی مہلت تو دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ آؤ اس ماں کو سلام کرو جس نے اتنی تربیت کر دی تھی کہ شہادت سے پہلے تمہارے ذمے کوئی نماز باقی نہ ہو۔ عزادارو جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بچے جو نماز کی اجازت مانگ رہے تھے، نماز کا ٹائم تو تھا نہیں، تو علماء فرماتے ہیں اس ظالم نے ساری رات ستون سے باندھے رکھا تھا، اس وقت کھولا تھا جب نماز قضا ہو گئی تھی۔ تو بچے چاہتے تھے یہ نماز پوری کر کے شہادت کا جام پیے۔ عزادارو وضو کیا اور نہر کے کنارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کی عمر 5 سال کی ہے، دوسرے کی 7 سال کی ہے۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے آل محمد کے پھول ایک درندے کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں پھول وضو کر کے اللہ اکبر کر رہے ہیں، اوپر ننگی تلوار کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا نا الحمدللہ۔ عزادارو ایئر کنڈیشن میں الحمدللہ کہنا اور ہے، جاؤ نماز پہ کھڑا ہو کے الحمدللہ کہنا اور ہے۔ قاتل کی تلوار ہو اور نہر کا کنارہ ہو، اس پہ الحمدللہ کہنا اور ہے۔ فرشتوں گواہی دو، کیا تم نے کوئی ایسے نمازی دیکھے جن پہ نماز فرض نہ تھی لیکن سجدے میں جا کے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہم تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ نماز ختم ہو گئی۔ عزادارو 2 یتیموں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے، فرمایا یا حیو یا قیوم احکم بیننا و بینہ بالحق، میرا اللہ اس لعنتی کے درمیان اور ہمارے درمیان حق کا فیصلہ فرما۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی عزادارو، ظالم تلوار لے کے بڑے کی طرف بڑھا، اٹھتا کہ تیرا کام تمام کروں، لیکن چھوٹے نے کہا نہیں، بڑا تو بابے کی جگہ ہوتا ہے، پہلے مجھے قتل کر بعد میں میرے بھائی کو مارنا۔ بڑے کی آواز آئی نہیں، پہلے مجھے مار، چھوٹے کی اماں نے وصیت کی تھی اس کا خیال رکھنا۔ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہیں، پہلے مجھے مار، وہ کہتا ہے پہلے مجھے مار۔
अजरकुम अल्लाह ज़ादारो। बिलाखिर रिवायत में मिलता है जालिम ने तलवार निकाली, कितनी गर्दन होगी बच्चों की। जालिम ने इतने सख्ती से बड़े की गर्दन पे वार किया, सर दूर जा गिरा, लाशा एक तरफ तड़पने लगा। जालिम सर के पीछे भागा और छोटे बच्चे ने, छोटे भाई ने जब बड़े भाई को तड़पता देखा तो भाई के ऊपर गिर गया, सीने से लिपट गया, भाई का खून चेहरे पे बलने लगा। कहा भाई तन्हा न जाना, कैद खाने में इकट्ठे, हारिस के घर में इकट्ठे, तन्हा न जाना। भाई के सीने से लिपटा हुआ है। कहाँ कहाँ के जालिमों के हाथों में है आले मोहम्मद। ज़ादारो जालिम ने सर लिया, अपने तोबड़े में रखा और छोटे बच्चे के करीब आया जो भाई का खून अपने चेहरे पे मल रहा था। कहा उठ भाई को छोड़ ताकि तेरा काम भी तमाम करूं। अब सुनोगे शेख सदूक ने लिखा, बच्चे ने कहा मैं भाई का सीना नहीं छोड़ूंगा, यो भाई से चिमटा रहूंगा। अज़ादारों शेख सदूक लिखते हैं जालिम ने अपना घुटना जमीन पे टेका, जैसे बच्चा भाई से चिमटा हुआ था वही लेटे हुए ज़रब को लगाया। छोटे बच्चे का सर भी कट गया। ये दोनों यतीम मिले रहे। जालिम ने सरों को तोबड़े में डाल दिया, लाशों को नहर में डाल दिया। ज़हरा का बैन आया, करबला में रो, कूफे में रो या नहर के किनारे पे रो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलमी यनक़लिबून। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत अल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअत अल हुसैन यौमल वरूद व सब्बितनी क़दम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व कायदा व नासिरा व दलीला व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तमीला। या रब्बा मुहम्मद व आल मुहम्मद व